دریافت فرمایا کہ میرا نام سید حذیفہ خٹک ہے اور میں یوسف زئی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ہمارا نکاح درست ہوگا؟ درست نکاح پڑھا دیں تو درست ہی ہوگا بھائی، غلط پڑھائیں گے تو غلط ہوگا، اور کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام پہ غور فرمائیں کہ آپ سید ہیں یا خٹک ہیں۔ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اگر آپ نسباً سید ہیں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں تو آپ خٹک کیسے ہو گئے؟ وہ تو پٹھانوں کا ایک پورا قبیلہ ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ خان ہے، اب خان بھٹو، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ بھٹو ایک ذات ہے، تو تم خان ہو یا بھٹو ہو؟ کیا زرداری ایک قبیلہ ہے، اس کے بچے زرداری کہلائیں گے۔ اب وہ جو کہیں کہ ہم زرداری بھی ہیں اور اس کے ساتھ بھٹو بھی ہیں اور اس کے ساتھ چونکہ ہم شیعہ ہیں لہٰذا سید بھی ہیں، تو کتنے باپ ملانے ہیں؟ اس لیے یا تو آپ سید ہیں اور یا آپ خٹک، یا تو آپ کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا نسب نامہ موجود ہونا چاہیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحبزادی صاحبہ، ان سے پھر سیدنا حسین اور سیدنا حسن، اور حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، اور پھر سیدنا حسین علیہ السلام کی اولاد زین العابدین، اور پھر امام باقر وغیرہ وغیرہ، آگے چلتے چلتے یہ ہے سیدوں کا شجرہ۔ خٹک جو اپنا شجرہ پٹھانوں کا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ملتا، تو آپ دونوں کیسے ہو گئے؟ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی کہے کہ میرا نام سید سعد خان ہے، تو تم یا سید ہو اور یا خان ہو، یار ایک چیز ہو نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سید بھی ہو۔ خانوں کا اصل جا کر کہیں کافروں سے، یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے جہاں بھی ملتا ہو، جو ان کا جد اول مسلمان ہوا تھا، وہاں سے آگے کو نسل چلی نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو دو نسلیں ایک ہی خاندان میں جمع ہو جائیں۔ جیسے سردار عبد القہار عباسی خان، یا تو تم سردار ہو یار ایک ذات ہے، یا عباسی ہو ایک ذات ہے، یا خان ہو ایک ذات ہے۔ اب تینوں ذاتیں ایک نام میں، یہ جوہلا کے ہاں ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ اس کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو فاروقی لکھتے ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد لکھتے ہیں۔ اور جب ان کے نسب پر مورخین نے بحث کی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خاندان میں آگے چل کے ایک فرد آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آگے بھئی، یہ تو فاروقی نہیں ہے۔ تو مورخین جب بحث کرتے ہیں تو اس پہ اڑ جاتے ہیں۔ تو سچ بولنا سیکھیے، اور سچ بولنے سے زیادہ ضروری ہے کہ سچ سننا سیکھیے۔ سچ سن کے اگر گالیاں دینی ہیں تو بہتر ہے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ یا آپ سید ہیں اور یا آپ خٹک ہیں، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی۔ باقی وہ یوسف زئی قبیلے کی خاتون ہیں، ان سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں بھی، اس میں کیا حرج؟ سید ہونا امتیوں سے نکاح کو باطل قرار نہیں دیتا، سیدھی سی بات ہے۔ ایک سید امتی سے نکاح کر سکتا ہے اور امتی سیدوں سے نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ صرف بات اہل تشیع کے ہاں ہے کہ وہ غیر سید میں نکاح کو بعض ان کے علماء جائز قرار نہیں دیتے، اور ان کے اثر سے ہمارے بعض سنی حضرات اس بات کے شدت سے قائل ہوئے ہیں، ورنہ اصل فتویٰ اس پہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرات بھی اور شیعہ میں جو بہت سے ائمہ ہیں، ان کے مجتہدین اور مراجع ہیں،
وہ سب حضرات امتی اور سید میں فرق نہیں کرتے۔ پہلے زمانوں میں اس لیے فرق کیا جاتا تھا کہ خاندانوں کے اپنے رسم و رواج ہوتے تھے، رہنے کے طریقے ہوتے تھے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو یا تو سید ڈکلیئر کیجئے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ہمارے زمانے میں شہرت نسب کو ثابت نہیں کرتی۔ یہ دوسرا اصول فقہا نے لکھا ہے کہ شہرت نسب کو ثابت کرتی ہے۔ مثلا شہرت یہ ہے کہ ہم پٹھان ہیں، اس سے ثابت نہیں ہو جاتا، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ جھوٹ عام ہو گیا۔ تو جب جھوٹ عام ہو جائے معاشرے میں، ہندوستان میں مثلا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے علوی تھے اور یہاں آ کے انہوں نے اپنے آپ کو سید لکھنا شروع کر دیا تو غلط ہو گیا نا۔ بہت سے سنی ہم نے دیکھے کہ ہیں وہ جس بھی ذات سے تعلق رکھتے آہستہ آہستہ اپنے نام کے ساتھ حیدری بڑھاتے، حیدری کے لفظ کے بعد اگلی جو نسل آتی ہے نا 2-3 پیڑھیاں پھر وہ سید ہو جاتے۔ تو اس لیے جھوٹ کا ایک بازار گرم ہے۔ اصل جد امجد تک پورا شجرہ ثابت ہونا چاہیے، اور محض شہرت جو ہے اگرچہ پرانے فقہا میں وہ دلیل تھی لیکن اب ہمارے زمانے میں وہ دلیل نہیں رہی۔ آبادیوں کے انخلا اور آپس کے رشتے کچھ کے کچھ ہو گئے۔